تجربہ ہاؤس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم ایک قدم آگے بڑھنے کی بات کر رہے تھے، وہیں سے ایک سوال سامنے آیا کہ وہ ایک قدم کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا خیال بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی منزل کو اپنا اگلا قدم سمجھنے لگتے ہیں، اور چونکہ منزل ذرا دور ہوتی ہے، وہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اور محنت لگتی ہے، ہم اندر ہی اندر ڈر جاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے قدم کو پہچانا جائے اور اس پر فوکس کیا جائے اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھا جائے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مان لیجئے کہ آپ کسی کمپنی میں ایک عام سی پوزیشن پر کام کرتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو شروعات وہیں سے کرنی ہے جہاں آپ ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا قدم یہی ہوگا کہ آپ اپنے کام کو، جسے آپ روز کرتے ہیں، کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تجربے کار لوگ اس کے لیے 3 امپورٹنٹ فیکٹرز پر دھیان دینے کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 اسپیڈ، نمبر 2 کوالٹی، نمبر 3 کاسٹ۔ ایسے طریقے تلاش کیجئے جن سے اس کام کو تیزی سے کیا جا سکتا ہو، اس کی کوالٹی کو سدھارا جا سکتا ہو اور اس کام میں لگنے والی لاگت کو کم کیا جا سکتا ہو۔ ڈھونڈیے کہ کن کن اسکلز اور ٹولز کی ضرورت ہے، ان کی لسٹ بنائیے اور انہیں حاصل کرنا شروع کر دیجئے۔ جب آپ اپنے کام میں امپرومنٹ لائیں گے تو آپ جونیئر سے سینئر اور پھر ایکسپرٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انگلش کی کمزوری آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہو، تو سب سے پہلے انگلش ہی سیکھنا شروع کر دیں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 مہینے، 6 مہینے، سال، 5 سال، تو کیا ہوا؟ زندگی بھر بہانہ بنا کر کمزوری کے ساتھ جینے سے اچھا ہے کہ کمزوری کو 5 سال میں دور کر لیا جائے۔ یوٹیوب پر بہت سے چینلز ہیں جو شروع سے انگلش سیکھنے میں مدد کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ہمت کر کے اس چیلنج کو بھی ایکسیپٹ کیجئے اور اس کمزوری کو بھی دور کیجئے۔ اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ کا اگلا قدم ہوا اپنے کام میں ایکسپرٹ ہونا۔ اس کے بعد آپ اپنی کرنٹ پوزیشن سے اگلی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پوزیشن خالی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خالی نہیں ہے تب بھی مایوس نہ ہو۔ اس پوزیشن کی سبھی اسکلز کو سیکھیے تاکہ جب بھی موقع ملے آپ اس کے قابل ہوں، اور اگر موجودہ کمپنی میں چانس نہ بھی ملے تو بھی آپ کی قابلیت آپ کو کسی اور کمپنی میں موقع دلا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس پوزیشن کے قابل ہیں ہی نہیں تو موقع کے باوجود آپ اسے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ نئی اسکل سیکھنے کے طریقوں پر ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ایک اور فارمولا نوٹ کر لیجیے، اس کو 140-90 رول کہتے ہیں۔ اس رول کے مطابق ایک ٹائم میں صرف ایک اسکل پر فوکس کریں، روزانہ اس اسکل کے لیے 40 منٹس ریزرو کریں اور ایسا 90 ڈیز تک کنٹینیو کریں۔ 90 ڈیز سے پہلے وہ اسکل آ جائے تو بہت بڑھیا، آپ اگلی اسکل پر کام شروع کر سکتے ہیں، اور اگر 90 ڈیز میں پوری طرح نہیں سیکھ پائے تو کچھ دن اور بڑھا لیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی اسکل کو 40 منٹ روز 90 دنوں تک فوکس کے ساتھ سیکھنے پر آپ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنے کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مان لیجئے ایک شخص گاڑی کا پنکچر بنانا جانتا ہے۔ اب وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے، گاڑی کی ہیڈ لائٹ بدلنا سیکھتا ہے، پھر انجن ریپیئر کرنا سیکھتا ہے، اس کے بعد ڈینٹنگ پینٹنگ سیکھ سکتا ہے۔ اس طرح وہ گاڑیوں کے پورے کام میں مہارت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی خود کی ورکشاپ شروع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ورکشاپ کو گرو کر سکتا ہے، نئی برانچز کھول سکتا ہے اور شاید ایک دن مینوفیکچرنگ تک کا خواب پورا کر سکتا ہے۔ ایسا کرنا کوئی ناممکن کام تو نہیں ہے، دنیا میں کئی لوگ ایسا کر کے دکھا چکے ہیں۔ اور اگر آپ اور ہم اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل نہیں بھی کر پاتے تو بھی کچھ نہ کچھ ترقی تو ضرور ہو جائے گی، ایک قدم تو آگے بڑھ ہی جائیں گے۔ تجربہ ہاؤس کا یہی مقصد ہے کہ کسی ایک شخص کی ایک قدم آگے بڑھنے میں مدد کی جائے۔ تو اپنا اگلا قدم ڈیسائیڈ کیجئے اور اس میں مہارت حاصل کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو سون، گڈ بائے۔